بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی بریکنگ اور سلیکٹڈ نیوز میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ طالبان نے کہا ہے کہ افغانستان میں قیام امن کے لیے برادری اسلامی ملک پاکستان کے مشوروں کا خیر مقدم کریں گے، تاہم ڈکٹیشن نہیں لیں گے۔ کسی سے بھی ڈکٹیشن لینا ہمارے قوانین یا روایات میں شامل نہیں۔ ہم افغانستان میں قیام امن کے لیے پاکستان کے مشوروں کو خوش آمدید کہیں گے، لیکن ڈکٹیشن نہیں لیں گے۔ طالبان نے کہا کہ اسلامی اور پڑوسی ملک ہونے کے ناطے اور مشترکہ ثقافتی اور مذہبی اور تاریخی اقدار رکھنے کے باعث پاکستان سے اچھے تعلقات کے خواہش مند ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم اپنے فیصلے خود نہیں کر سکتے۔ ہم کسی سے ہدایت نہیں لیتے، ہماری ایک شورا ہے جو مشاورت کے بعد فیصلے کرتی ہے، اور ہم اپنے فیصلوں میں آزاد ہیں جس میں کسی قسم کا دباؤ جبر برداشت نہیں کرتے۔ ہماری پالیسی واضح ہے کہ ٹی پی پی سمیت کسی بھی جماعت، گروہ یا فرد کو افغانستان کی سرزمین کسی دوسرے ملک کے خلاف استعمال کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ متحدہ عرب امارات نے اسرائیل میں سفارت خانہ کھول دیا ہے، جس کے بعد امارات خلیجی ممالک میں سفارت خانہ کھولنے والی پہلی ریاست بن گیا۔ متحدہ عرب امارات کے سفیر محمد محمود الخواجہ نے اسرائیل میں سادہ مگر پروقار تقریب میں سفارت خانے کا افتتاح کر دیا اور دفتر کے باہر اماراتی پرچم لہرا دیا۔ اماراتی سفارت خانہ تل ابیب اسٹاک ایکسچینج میں قائم کیا گیا ہے۔ متحدہ عرب امارات کے اسرائیل کے پہلے سفیر محمد آل خواجہ نے تقریب سے خطاب میں کہا کہ اسرائیل سے سفارتی اور تجارتی تعلقات کی بحالی کے بعد پہلی بار ہم نے معیشت، ہوائی سفر، ٹیکنالوجی اور ثقافت سمیت مختلف شعبوں میں بڑے معاہدوں پر دستخط کیے ہیں۔ محمد آل خواجہ کا یہ بھی کہنا تھا کہ دونوں ممالک کے درمیان سرمایہ کاری پر کافی پیش رفت ہوئی ہے، جس سے خطے میں امن و استحکام اور ترقی کی نئی راہ متعین ہوگی اور خوشحالی کے نئے دور کا آغاز ہوگا۔ اس موقع پر اسرائیلی صدر آئزک نے اپنے خطاب میں کہا کہ تل ابیب میں اماراتی جھنڈے کو فخر سے اڑتے ہوئے دیکھ کر لگ بھگ ایک سال پہلے کا دور دور تک خواب لگتا ہے، اور یہ مشرق وسطیٰ میں امن، خوشحالی اور سلامتی کے لیے ہمارے سفر کا ایک اہم سنگ میل ہے۔ گزشتہ ماہ ہی اسرائیلی وزیر خارجہ یائر لپیڈ نے ابوظہبی میں سفارت خانے اور دبئی میں قونصل خانے کا افتتاح کیا تھا، اور دو طرفہ تجارت $675 ملین سے تجاوز ہونے کی توقع ظاہر کی تھی۔ واضح رہے دوستوں کہ امریکہ کے سابق صدر ٹرمپ کی ثالثی میں متحدہ عرب امارات، بحرین، سوڈان، مراکش اور کوسوو نے اسرائیل سے سفارتی تعلقات بحال کر لیے ہیں، تاہم ان میں سب سے پہلا اسرائیلی سفارت خانہ امارات میں کھلا ہے۔ حکومت کے بیانات کے خلاف سینٹ اور قومی اسمبلی میں اپوزیشن نے احتجاج اور واک آؤٹ کیا۔ وفاقی وزیر علی امین گنڈا پور کی جانب سے آزاد کشمیر میں تقریر کے دوران ذوالفقار علی بھٹو کو غدار اور نواز شریف کو ڈاکو قرار دینے کے خلاف پی 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 ارکان نے احتجاج کیا۔ پیپلز پارٹی کے اراکین نے اپنی نشستوں پر کھڑے ہو کر ایوان میں نعرے بازی کی۔ شیری رحمان نے کہا کہ یہ ہوتے کون ہے غداری کا سرٹیفکیٹ دینے والے، جس نے ایٹمی پروگرام دیا، اس ملک کو یہاں تک پہنچایا، اس کو غدار کہا جا رہا ہے۔ رضا زبانی نے کہا کہ بھٹو کے بارے میں الفاظ اس شخص نے کہے جو شہد پیتا ہے۔ ویسے دوستو، اللہ بھٹو کو معاف فرمائے، اور رضا زبانی سے کوئی پوچھے جس نے عورتوں کی طرح پیچھے بال باندھ رکھے ہوتے ہیں، بھٹو صاحب کون سی 7 اپ پیتے تھے؟ وہ بھی تو یہی شہد پیتے تھے جس کی بات رضا زبانی کر رہے ہیں۔ بہرحال اپوزیشن اراکین اپنی نشستوں سے کھڑے ہو گئے۔ پیپلز پارٹی کے نوید قمر نے اظہار خیال کیا کہ ایسی شخصیات کے بارے میں بات کر کے پاکستان اور پاکستانی تاریخ کی بے حرمتی کر رہے ہیں۔ حکومتی رکن راجہ ریاض نے بھی ذوالفقار علی بھٹو کے غدار کہنے کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ وفاقی وزیر سے کہتا ہوں کہ جو لوگ زندہ ہیں ان کے بارے میں جو مرضی کہیں، شہیدوں کو بیچ میں مت لائیں۔
JUI اور جماعت اسلامی کے ارکان نے واک آؤٹ میں حصہ نہیں لیا۔ آج کل کی کورونا زدہ صورتحال اور تمام تفریحی اور تخلیقی سرگرمیاں معطل ہو جانے سے ذہنی تناؤ، ڈپریشن اور موڈ خرابی عام سی بات ہے۔ تاہم خراب موڈ کو ایک نہایت آسان نسخے سے بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ ماہرین کے مطابق اگر آپ ذہنی تناؤ سے مستقل بنیادوں پر نجات چاہتے ہیں اور خوش باش رہنا چاہتے ہیں تو چاکلیٹ کو اپنی روزمرہ کی خوراک کا حصہ بنا لیں۔ یہ تحقیق کیلیفورنیا کی ایک یونیورسٹی میں کی گئی، جس کے مطابق چاکلیٹ میں پائی جانے والی کوکو دماغ کو پرسکون کر کے اس میں خوشی کی لہریں پیدا کرتی ہے۔ ماہرین کے مطابق یہ کام چاکلیٹ میں موجود فلیونائڈز کرتے ہیں۔ اس سے قبل بھی سائنسی و طبی ماہرین کی جانب سے پیش کی جانے والی تحقیقات سے ثابت ہو چکا ہے کہ چاکلیٹ کھانا دماغی و جسمانی صحت کے لیے بے حد فائدہ مند ہے۔ جنرل نیوٹرینٹ میں شائع ہونے والی تحقیق کے مطابق ورزش سے 30 منٹ پہلے پروٹین سے بھرپور بہتر غذا لے لی جائے تو ورزش کے لیے مفید ثابت ہوتا ہے۔ نہار منہ یا بھوک کے دوران ورزش کرنے سے انسانی جسم کے پٹھے متاثر اور کمزور ہو سکتے ہیں۔ ورزش کا دورانیہ ختم ہونے سے پہلے ہی آپ تھک سکتے ہیں۔ بھوک میں آپ کا جسم کیلوریز جلانے کے لیے آپ میں موجود انرجی اور شوگر کو استعمال کرے گا، جس کے نتیجے میں آپ کی طبیعت اچانک بگڑ سکتی ہے اور چکر آنا، متلی کا محسوس ہونا جیسی شکایات کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ پیٹ خالی ہونے کے سبب معدے میں ایسٹرک مادوں کے اخراج سے معدے کی صحت کا خراب ہونا بھی ممکن ہے۔ ایک سعودی نوجوان عبدالعزیز نے ملازمت چھوڑ کر پہاڑوں میں 6 ماہ تک سفر کر کے نیا عالمی ریکارڈ قائم کیا ہے۔ سعودی نوجوان نے کہا کہ 11 برس قبل پہاڑوں کی زندگی کو اپنایا تھا۔ شہروں کی ہنگامہ خیز زندگی سے بیزار ہو چکا ہوں، عبدالعزیز نے بتایا کہ 2010 میں کوہ پیمائی کے لیے پہلا سفر کیا۔ اس وقت 5 سے 7 ماہ تک 4300 کلومیٹر دروں میں گزارے۔ 2018 میں ملازمت کو خیر بات کہہ کر کوہستانوں میں گھومنے پھرنے کا پروگرام بنایا۔ 6 ماہ تک کوہستانوں میں گھومتا ہوا کینیڈا جا پہنچا۔ سعودی نوجوان کا کہنا کہ اس نے کوہستانوں کی سیر کا پروگرام بنانے سے قبل پودوں اور جانوروں پر ریسرچ کی۔ مقصد یہ تھا کہ سفر کے دوران اگر کسی خطرناک جانور یا آدم خور پودے سے واسطہ پڑ جائے تو کس طرح اس سے نپٹا جائے۔ اس نے بتایا کہ کوہستانوں کی سیر کے دوران ایک اہم چیلنج پانی کی قلت کا بھی سامنے آیا۔ کبھی کبھار 7 لیٹر پانی بیگ میں رکھ کر چلتا تھا اور 4 دن تک کہیں پانی کا نام و نشان نہیں ملتا تھا۔ دبئی میں کورونا میں اضافے کو روکنے کے لیے نئی پابندیاں عائد کی گئی ہیں۔ یہ پابندیاں سماجی اجتماعات، کیفے، ریستوران، جم اور دوسرے فٹنس سینٹرز پر عائد کی گئی ہیں۔ پابندیوں کے مطابق ریستوران اور کیفے میں میزوں کے درمیان فاصلہ 2 کی بجائے 3 میٹر کا ہوگا۔ اسی طرح کی پابندیوں کا اطلاق دبئی کے جم اور فٹنس سینٹرز پر بھی ہوگا، جہاں ورزش کے سامان میں 3 میٹر تک کا فاصلہ رکھا جائے گا۔ اس کے علاوہ اکٹھے کھانا کھانے والے افراد کی تعداد میں بھی کمی کر دی گئی ہے۔ اب ریستوران میں زیادہ سے زیادہ 7 لوگوں کو اکٹھے کھانا کھانے کی اجازت ہوگی اور کیفے میں صرف 4 افراد ایک میز پر بیٹھ سکیں گے۔ ہوٹلوں اور گھروں میں شادیوں، نجی پارٹیوں اور دوسرے ایونٹس میں صرف 10 قریبی رشتہ دار ہی شرکت کر سکیں گے۔ ترکی میں ایک ڈاگ نے وفاداری کی نئی مثال قائم کر دی۔ بیمار مالک کے علاج کے دوران ڈاگ کئی روز تک ہاسپٹل کے باہر انتظار کرتا رہا۔ ڈاگ مالک کو ہاسپٹل منتقل کرنے والی ایمبولینس کا پیچھا کرتے ہوئے ہاسپٹل پہنچا۔ بیمار شخص کی بیٹی نے بتایا کہ وہ ڈاگ کو روزانہ گھر واپس لے جاتی، مگر وہ بھاگ کر پھر ہاسپٹل چلا جاتا۔ آخر کار جب مالک کو ویل چیئر پر باہر لایا گیا تو ڈاگ کی ملاقات ہوگی۔ یہ منظر دیکھنے کے لائق تھا۔ کورونا بچوں سے بڑی عمر کے افراد میں تیزی سے پھیلتا ہے، جو ممکنہ طور پر والدین کے لیے بھی خطرہ ہے۔ امریکہ میں ہونے والی تحقیق میں انکشاف ہوا ہے کہ کورونا کے شکار بچے بالغ افراد میں زیادہ تیزی سے کورونا منتقل کر سکتے ہیں۔
بڑی عمر کے لوگوں کے مقابلے میں یہ 60% زیادہ کورونا ان میں پھیلاتے ہیں۔ دنیا بھر میں کورونا کا شکار ہونے کی شرح بڑوں کے مقابلے میں بچوں میں بہت ہی کم دیکھی گئی ہے۔ لیکن اگر یہ وبا کی لپیٹ میں آ جائیں تو کورونا تیزی سے منتقل کرتے ہیں۔ تحقیق کے مطابق کورونا کا شکار 1 سال سے کم عمر کا بچہ 2 سے 5 برس کی عمر سے زیادہ کورونا بالغ افراد میں منتقل کرتا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ بچوں کے لیے ویکسین کے امکانات ابھی نہ ہونے کے برابر ہیں۔ ماہرین نے تلقین کی ہے کہ دنیا میں ان کے لیے کورونا ویکسین نہیں ہے، لہذا والدین کو احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ بھارتی ریاست مدھیہ پردیش کے دارالحکومت بھوپال میں سانس سے تنگ نوجوان ضلعی اتھارٹی کے پاس پہنچ گیا۔ نوجوان نے ضلعی اتھارٹی کو دی گئی درخواست میں کہا کہ وہ اپنی سانس سے بہت تنگ ہے، اس لیے اسے اس مصیبت سے چھٹکارا دلایا جائے۔ نوجوان کا کہنا ہے کہ شادی کے بعد اس کی ساس نے اس کی بیوی کو اپنے گھر بٹھا لیا اور شرط رکھتی کہ الگ مکان لوگے تو ہی تمہاری بیوی کو بھیجوں گی۔ نوجوان کا کہنا ہے کہ اس نے الگ مکان لے لیا تو اس کی ساس بھی ساتھ ہی رہنے لگی اور ہر بات میں نکتہ چینی کر کے ناک میں دم کر دیا۔ داماد کے مطابق جب وہ اپنی ساس کے کسی فیصلے کی مخالفت کرتا ہے تو وہ آگے سے دھمکی دیتی ہے کہ جہیز کے کیس میں جیل میں ڈلوا دوں گی۔ ضلعی اتھارٹی کے سیکرٹری سندیپ شرما نے میاں بیوی اور ساس کو بلا کر تینوں کی کونسلنگ کی اور ساس سے تحریری طور پر اس بات کی یقین دہانی کروائی کہ وہ اب اپنے داماد کے گھر میں نہیں بلکہ اپنے شوہر کے گھر میں رہے گی۔ تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔